السلام علیکم معزز دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 164 تا 166 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوه من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسے ہوا کر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اور ان اپنے پیرووں سے، اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ تفسیر: یہ روز قیامت کا بیان ہے جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے، اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں یا رشتہ داریاں یا باہمی موافقت کے عہد، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دیکھ کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر وہ مساکن اور منازل مومنین کو دیے جائیں گے، اس پر انہیں حسرت و ندامت ہوگی۔ ذمہ واجب ہے اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلائے تو مستحب ہے۔ مسئلہ شوہر اپنی زوجہ پر بچے کے دودھ پلانے کے لیے جبر نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے۔ مسئلہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور عدت گزر چکی تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ مسئلہ اگر باپ نے کسی عورت کو اپنے بچے کے دودھ پلانے پر با اجرت مقرر کیا اور اس کی ماں اسی اجرت پر یا بے معاوضہ دودھ پلانے پر راضی ہوئی تو ماں ہی دودھ پلانے کی زیادہ مستحق ہے، اور اگر ماں نے زیادہ اجرت طلب کی تو باپ کو اس سے دودھ پلوانے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔
تفسیر تفسیر احمدی و مدارک المعروف سے مراد یہ ہے کہ حسب حیثیت ہو، بغیر تنگی اور فضول خرچی کے، یعنی اس کو اس کے خلاف مرضی دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ دوستو، جو کلام شریف پڑھی ہے ہم نے اور ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی جو برکتیں ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں، میری اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور 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 فرمائے۔ حضور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میری آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ جو سلسلہ میں نے یہ چالو کر رکھا ہے، اس کے لیے آپ سے استدعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ خود بھی اور دوسرے دوست جو دو عزیز و اقارب جو آپ کے دائیں بائیں جو آپ کے پاس میں ہیں، ان کو ضرور میرا پروگرام خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گا، اور اس کے علاوہ جو میں مجھ جیسے جو لوگ، مجھ سے اعلیٰ جو لوگ ہیں، میں تو ادنا سا ایک انسان ہوں، جو علماء حضرات جو دینی پروگرام پیش کر رہے ہیں، ان کے ضرور پروگرام دیکھیں، ان کی طرف اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اور اپنے دوست اقارب کو اس کی طرف راغب کریں، کیونکہ جو اس سوشل میڈیا کے اوپر جو بے راروی چل رہی ہے، خاص کر کے بچے، نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ پروگرام، اس قسم کے پروگرام جو دینی پروگرام ہے، ان کو دیکھ کر اس طرف راغب کریں۔ ویسے تو آپ بچوں کے اوپر آپ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایسا دینی ماحول پیدا کریں گے، گھر کے اندر اس قسم کے ماحول پیدا کریں گے، تو آپ اپنے بچوں سے کوئی اچھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بے راروی سے بچ جائیں گے۔ ادروائز یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور موبائل ہر بچے کے پاس ہے، ہر نوجوان کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بچے کو، نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ جو میڈیا کی جو وار ہے اور یہ جو بے راروی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور کرے، اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور میں ضرور استدعا کروں گا کہ جو دوست بھی دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے دوسرے دوستوں کو ضرور اس کی طرف راغب کریں۔ میں آپ تمام دوستوں کے لیے ایک نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔